آئیے اب ہم ایسے مقرر کو آواز سخن دیتے ہیں جو اپنے تمام اوصاف کے ساتھ بالخصوص تقریر و خطابت میں شہرت کی بلندیوں پر فائز ہیں، جن سے میرے مراد حضرت مولانا نادر صاحب جونپوری ہیں۔ میں موصول سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقاریر سے ہم سب کو مستفید ہیں۔ الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے اس پروگرام میں اس باعظمت ہستی کی سیرت پاک کو بیان کرنے کی جرات کر رہا ہوں، جو ذات نسب میں سب سے عالی، حسب میں سب سے برتر، جس کی سیرت ممتاز، صورت و عادات اور شمال میں قوم سے علیحدہ، عبادات و رسوم میں ان سے الگ، لہو و لعب سے مجتنب، کفر شرک سے متنفر، ظلم و عدوان سے کوسوں دور، جنگ و جدال سے متنفر، اخلاق فاضلہ سے محلہ اور اخلاق رذیلہ سے معرہ، عفت و عصمت کے فرشتے، بال بال سے حسن ٹپکتا ہوا، جن کے ایک ایک کلمے سے پھول جڑتا ہوا، جن کا دل و دماغ بچپن ہی سے عدل انصاف کے سرچشمے سے مزین تھا، جن کی زبان ہمہ حق شناسی میں مصروف رہتی تھی، وہ حبیب خدا، ختم الرسل، فخر کل، شہنشاہ عرب و عجم، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت در حقیقت ایک شخص کی سیرت نہیں، بلکہ تمام عالم انسانیت کی ایک مقدس سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام محدثین اعظام کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام انبیاء سابقین کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام حور و ملائک کی سیرت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام کتب و منزل من السماء کی سیرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام کتب تفاسیر کی سیرت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عرب و عجم غرض کی کائنات کے ذرے ذرے کی سیرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آیا نہ کوئی مگر رحمت عالم بن کر۔ آفتاب رسالت کے طلوع ہونے سے پہلے دنیا کی حالت تھی کہ انسانوں نے اپنا ہوش و حواس کھو رکھا تھا، انسانوں کو ظلم و ستم کے اندھیروں نے گمراہ کر رکھا تھا، بت پرستی اور ستارہ پرستی کا رواج عام ہو گیا تھا، فتنہ اور فساد اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا، عدل و انصاف اور صداقت و سچائی کا نام و نشان بالکل مٹ چکا تھا، لوگ طاقت و قوت کے ذریعے کام لیا کرتے تھے، عمراء حضرات غریبوں پر حکمرانی کرتے اور کمزوروں کو غلامی کے زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور ان کو مجبور محض شمار کیا جاتا، ان کے اوپر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، دختر کشی عام ہو چکی تھی، خاص طور پر عرب اور معاشرہ عرب اس نازیبہ حرکت پر افتخار کیا کرتے تھے۔ جب بچے کی عمر 5 یا 7 سال ہو جاتی تو اس کو اچھے اچھے لباس پہنا کر بستی سے باہر لے جاتے، جہاں پہلے سے گڈھا تیار ہوتا، اور اس بچے کو اس گڈھے میں دھکا دے کر گرا دیتے، وہ بچی اپنے باپ سے چیخ چیخ کر آواز دیتی، چیخ چیخ کر فریاد کرتی، لیکن ظالم باپ اوپر سے مٹی ڈال کر زمین کو ہموار کر کے وہاں سے واپس ہو جاتا۔ پورے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر خرابیاں اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ کوئی شخص نیکی کا نام لینے والا موجود نہیں تھا۔ آپسی اختلاف میں فوراً جنگ چھڑ جاتی، چوری اور رہزنی کو لوگوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ غرض کہ انسان شفقت و محبت کے جذبے سے عاری ہو چکا تھا اور بد اخلاقیوں کے اندھیروں میں پوری طرح ڈوب چکا تھا۔ مگر میرے دوستوں، جب نوید مسیحا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سارا عالم انوار و برکات سے روشن منور ہو گیا۔
تو سارا عالم انوار و برکات سے روشن منور ہو گیا، کسرا کا آتش کدہ بجھ گیا، عیسائیت کا چراغ گل ہو گیا، شرک ظلمت کافور ہوئی، کفر کی دنیا برباد ہوئی، مکہ شہر آپ کی خوشبو سے معطر ہو گیا اور بیت اللہ کی در و دیوار سے ایک روشنی چمکی۔ گویا کہ خدا تعالیٰ نے خوشخبری سنا دی کہ اے کعبہ تجھے مبارک ہو، جہاں تمہارے اندر 360 خداؤں کی پرستش کی جا رہی تھی اور باشندگان مکہ نے تمہاری اس مقدس زمین کو ناپاک کر رکھا تھا، آج تجھے پاک کرنے والا اور ایک خدا کی وحدانیت کا ڈنکا بجانے والا اور احد کی صدائیں بلند کرنے والا اس مقدس دھرتی پر قدم رکھ چکا ہے اور اب تمہارے درمیان صرف ایک خدا کی عبادت کی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسرا کے 14 شاندار کنگرے ٹوٹ گئے۔ گویا کہ خدا تعالیٰ نے اشارہ کر دیا کہ اے بادشاہ تمہارے 14 شاہی تاج محمد کے قدموں کے نیچے آ جائیں گے، تمہاری سلطنت برباد ہو جائے گی، حتیٰ کہ یہ دنیا جو ضلالت و گمراہی کی زندگی بسر کر رہی تھی، مگر آپ کی برادت کے بعد جذبات انسانی جوش مارنے لگے، برائیوں سے نفرت پیدا ہونے لگی، آسمانی فضائیں خوشبوؤں سے لبریز ہو گئی، ہر فرد بشر کے اندر اخلاقی جذبات ابھرنے لگے اور احسان پرستی کے منگا جوش مارنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا والوں کو اسلام کی جانب مائل کرنا شروع کر دیا اور عدل انصاف کا ایسا لاجواب عمل کر کے دکھایا کہ پوری دنیا ضلالت و گمراہی سے نکل کر رشد و ہدایت کی طرف مائل ہو گئی۔ دنیا والوں کو چاہیے تھا کہ دامن اسلام کو اختیار کرتے اور آپ کے ہر بات پر لبیک کہتے، لیکن انہوں نے حق فراموشی شروع کر دی، آپ کے اطاعت کرنے والوں کو طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کرنے لگے، ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑنے لگے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت سے کون واقف نہیں؟ جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے تو کفار مکہ نے انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دینی شروع کر دی، روح کو تڑپا دینے والی، آنکھوں کو رلا دینے والی سزائیں دی گئی، دوپہر کے وقت سخت گرمی میں لٹا دیا جاتا اور سینے مبارک پر پتھر کی بھاری چٹان دیا کرتے تھے، مگر آپ اپنے ایمان استقامت میں جمے رہے، اپنے ایمانی جذبات اور جوش ولولہ میں ذرہ برابر بھی آنچ نہ آنے دیا۔ غرض کی کفار مکہ نے اسلام اور متبعین اسلام کے خلاف سازش شروع کر دی، آپ کی راہ میں کانٹے بچھانے لگے، طرح طرح کے ظلم و ستم کرنے لگے اور اسلام کو مٹانے میں کمر بستہ ہو گئے، آپ کے جانی دشمن بن گئے، آپ کی باتوں کو استہزاء کے طور پر ٹالنا شروع کر دیا، نماز کی حالت میں گردن مبارک پر اجڑی رکھ دیا کرتے تھے اور گلے مبارک میں چادر کے پھندے ڈال دیا کرتے تھے، مگر قربان جائیے آقا نامدار، امت کے غمخوار، شفیع و پیغمبر آخر الزمان کی ذات پر، اگر آپ چاہتے تو ان کے حق میں بددعا کر دیتے اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرح انگارے برسا کر ہلاک کر دیے جاتے اور قوم لوط کی طرح اینٹ و پتھر کی بارش برسا کر تباہ و برباد کر دیے جاتے، مگر آپ نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا کو محفوظ خاطر رکھتے ہوئے صبر استقرار سے کام دیا اور اپنی فیاضی اور مہربانی کو عام کر دیا۔ دوستو، طائف سے قوم واقف نہیں، جب آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین سے مایوس ہو کر طائف کی طرف روانہ ہوئے تو سب سے پہلے وہاں کے سردار عبد علی کے پاس پہنچے۔ یہ بڑا مغرور تھا اور اس کے 2 بھائی تھے جن کا نام حبیب اور مسعود تھا، یہ بڑے مغرور اور طائف کے رئیس شمار کیے جاتے تھے، ان کے قلب و دماغ سے شرم و حیا نکل گئی تھی، بے حیائی کے آثار ابل پڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم کو خدا کے سوا، کیا خدا تعالیٰ کو تمہارے سوا کوئی نہیں ملا کہ تمہیں ہی نبی بنایا؟ دوسرے نے کہا کہ اگر تم نبی ہوتے تو ہماری طرح پیدل چلتے، تم تو بڑے رئیس ہو۔ تیسرے نے کہا کہ میں تم سے کلام نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہاری بات کا رد کرنا وبال جان مال ہے، اور اگر تم خدا تعالیٰ پر الزام و بہتان لگاتے ہو تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں تم سے کلام کروں۔ انہوں نے مکہ کے حدثیہ میں بھی آپ کو پانا نہ دی، آپ کی باتوں کو سننا گوارا نہ کیا، آپ کے پیچھے آواز لڑکوں کو لگا دیا، جس مبارک پر اینٹ پتھر کی بارش برسائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو بچانے میں مشغول تھے، مگر پھر بھی پورا بدن لہو لعان ہو گیا، نعرہ مبارک خون سے تر ہو گئے۔ غرض کی کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی۔ اس کا اظہار اس وقت ہوا جب آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں فرمایا کہ مجھ پر سب سے زیادہ سخت دن طائف کا گزرا۔ غرض کی طائف والوں نے طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، وہ ابر جن کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ ابر جن کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں ان کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ دوستوں، اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ دنیا کے بھٹکے ہوئے انسان راہ راست پر آ جائیں، آپ لوگوں کے قلوب کو رشد ہدایت سے مزین کرنا چاہتے تھے اور عدل و انصاف سے ناواقف ناشنا لوگوں کو صداقت و سچائی سے آشنا کرانا چاہتے تھے۔
دنیا کے اندر صرف خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کو اجاگر کرنا مقصود تھا، پرچم اسلام کو لہرانا اور صدائے توحید بلند کرنا آپ کی دلی خواہش تھی۔ کسی طرح کی اجرت و مزدوری مطلوب نہیں تھی، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ نہیں کیا تھا۔ بلا شبہ نبی اپنی امت کا غمخوار شفیع ہوتا ہے۔ نبی کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ فرقہ اور جماعت قبیلہ خاندان بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی قوم میں داعی القوم یا داعی الجماعت نہیں رہے، مگر یہ کہ اہل طائف نے آپ محسن اعظم کے احسان کو فراموش کر دیا اور آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے پر آمادہ ہو گئے۔ دوستوں، اللہ تعالیٰ کو ایسا جلال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب کو تسلی دو۔ فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دیں تو دونوں پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں، یہ نافرمان قوم آپس میں پس کر رہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو ان کی اولاد ضرور ایمان لائے گی۔ ان اذیتوں کو برداشت کرنے کے باوجود اہل طائف کی بربادی گوارا نہ ہوئی۔ زبان مقدس سے یہ کلمات جاری ہو گئے، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون۔ یہ تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ۔ تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی کہ کسی شخص نے دشمن کو دامن عفو میں جگہ دی ہو۔ اسی کا شاعر نے کیا خوب منظر کھینچا ہے۔ دنیا نے بہت ڈھونڈا محمد کا جواب، ثانی تو بہت دور سایہ بھی نہ ملا۔ یہ تھا آپ کا پیغمبرانہ انقلاب، تاریخ عالم میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ تو گالیاں دی گئی ہو، اس کے عبد میں تحفہ پیش کیا گیا ہو، جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہو، اس کا بدلہ پھول کی شکل میں دیا گیا ہو۔ آپ کے پاس قاتل ہیں انسانی جان کے محافظ بن کر گئے، چور آئے امین بن کر گئے، زانی آئے عزت و وقار کے پیکر عتم بن کر گئے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور آپ کی کامیابی کمرانی کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ حیات اور مشعل راہ بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و بلندی اور محاسن و کمالات اور فضائل و مناقبت کی تفصیل کے لیے دفتر درکار ہیں، عمل کرنے والوں کے لیے یہ روشن پہلو اور کافی اور شافی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے، اپنے مستقبل کو کامیاب بنانے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔